قصہ سنا دینے کے بعد پھر 4 مہینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ دیکھو ہنس رہے سارے کے سارے خوشی کے مارے. قصہ یہ ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 عمرے کیے تھے. ان میں پہلے عمرے کے لیے آپ تشریف لے گئے. میرے کو یوں کہا مولانا نے کہ مولانا صاحب تم بھی ایک جماعت تیار کرو بمبئی والوں کی، اور تم بھی جماعت کے ساتھ پانی کے جہاز میں آ جاؤ عمرے کے لیے. 40 دن کا عمرہ تھا ایک چلے کا. ہم لوگ چلے گئے. دودھ کی ڈیری تھی بمبئی میں، آرے ملک کالونی مشہور تھی. وہاں پر میں گیا اور جا کر ان ڈیری والوں کو جمع کیا. جمع کر کے میں نے کہا بھائی تم ایک ایک چلے کے لیے میرے ساتھ عمرے کے لیے چلو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہم بھی چلے. تو وہ ڈیری والے کہنے لگے ہم لوگ بے حد پریشانی میں ہیں. ہمارے کاروبار پر اتنی پریشانی ہے کہ جس کو ہم بتا نہیں سکتے. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا ہر ایک پر کوئی کوئی پریشانی ضرور ہوگی. پریشانی کے بغیر کوئی نہیں رہتا. ان کا ملک کمشنر دودھ کا جو بڑا ہے وہ بھاؤ بڑھا کے نہیں دیتا، اور بھینس کا چارہ دانا سب مہنگا ہو چکا لیکن بھاؤ نہیں بڑھاتا. ہم ایمان والوں کے اس کاروبار کو ٹھپ کرنا چاہتا ہے کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. ہم بڑے پریشان ہیں. لیکن جب تم آئے ہو تو ہم تم کو اپنے لڑکے دیتے ہیں، ہمارے لڑکوں کو لے جاؤ. میں نے کہا بھائی دیکھو اینٹ کی جگہ روڑا نہیں لیں گے ہم. میں تو تم کو لوں گا. ان کا مولوی صاحب ہمارے لڑکے جو ہیں وہ 5-5 7-7 بچوں کے باپ ہیں اور بعد میں ان میں دادا بھی بن گئے. تو چھوٹے بچے نہیں دے رہے تمہیں. میں نے کہا 5-7 بچوں کے باپ ہیں لیکن تمہارے بھی بیٹے ہیں، تمہارے بھی بیٹے ہی ہیں نا. میں خود آیا تو تم کو لوں گا. اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجتا تو تم اپنے بیٹے کو میرے بیٹے کے حوالے کر دیتے کہ میں تو خود آیا ہوں. اخلاقی دباؤ ڈالا. وہ میں نے کہا نا وہ اخلاق کی چاشنی اور کڑوی گولی اتر جاتا اندر. تیار ہو گئے 16 آدمی اور چل دیے. پانی کے جہاز میں ہم لوگ بیٹھے اور بحرین میں اترے. پانی کے جہاز میں ذرا چکر بکر بہت آیا اور سیٹھیے لوگ تھے تو ان کو بیچاروں کو بڑی پریشانی ہو گئی. کبھی ایسا سفر کیا نہیں تھا انہوں نے. اب بحرین سے پھر ہمیں زہران تک جانا کشتی میں بیٹھ کر، اور زہران سے پھر بس کے اندر جانا مکہ مکرمہ تک. یہ سفر تھا ہمارا. انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں، ہم تو بحرین سے ہوائی جہاز سے جائیں گے وہاں پر جدہ تک. تو ہم نے بھی نرمی کر دی. زیادہ ٹائٹ رہنا ٹھیک نہیں، تھوڑا ڈھیلا بھی معاملہ رکھنا چاہیے. تھوڑا ڈھیلا معاملہ رکھنے سے زیادہ آدمی کام والا بنتا ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے. پھر ایک جماعت خشکی سے جائے گی اور ایک جماعت ہوائی جہاز سے جائے گی. 2 جماعتیں بن گئی. اب وہ لوگ میرے کو یوں کہیں کہ تم کو تو ہمارے ساتھ ہوائی جہاز میں چلنا پڑے گا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اب ہم کیسے کہیں گے چلیں گے؟ سفر کے اندر پیسے کہاں سے لانا؟ ہم تو یہ خشکی کے راستے سے جتنا خرچ تھا وہ لے کر ہم چلے تھے ایک چلے کا. میں نے کہا بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں سے آئیں گے، تم ہوائی جہاز سے اڑ جاؤ گے، یہاں سے ہم ٹیلی فون کر دیں گے، تم کو اتارنے والے آ جائیں گے. تو نہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ چلیں گے.
پھر ہمارے ایک ساتھی تھے جو میرے ساتھ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے بمبئی میں، ابھی زندہ بھی ہے. ان کے بیٹے کا تو انتقال ہوا کہ وہ زندہ ہے. وہ میرے پاس آئے تنہائی میں اور میرے کو ٹکٹ پیش کیا. وہ 300 روپے کا ٹکٹ بنتا تھا ہوائی جہاز کا. ٹکٹ میرے کو پیش کیا. بڑے سے میں ٹکٹ میری طرف سے ہدیہ لے لو. میں نے ان سے یوں کہا کہ میں ہدیے کے طور پر تو لوں گا نہیں، قرضے کے طور پر لوں گا، بمبئی جا کے پیسے واپس کر دوں گا. ان کا میں تمہارا ساتھی ہوں، میرا ہدیہ لینے میں کیا حرج ہے؟ میرے حرج یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ پھنس گیا تو چلو اس کو دے دو، جھک مار کے لے گا. بہت کوشش کی. میں نے کہا بھائی وعدہ کرو. ان کا اچھا وعدہ، میں بمبئی جا کے لے لوں گا. اور دے دی ہم نے. بمبئی پہنچ کر ہم ہوائی جہاز سے ان کے ساتھ اتر گئے. جدہ ایک چلہ گزرا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب وہ چلہ گزروایا. خوب زوردار تقریر مولانا کی، ایمان کی بھری ہوئی. کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے. خوب چاروں طرف کام کیا. مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جدہ میں. وہ ساری تقریریں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارا حافظہ اتنا امام بخاری جیسا نہیں ہے تو اس میں ہم لکھ لیا کرتے ہیں. لوگوں نے ہمیں لکھنے کو منع بھی کر دیا تھا. بعض ہمارے پرانے کام کہ قلم بند کرو، قلم بند مت کرو. ہم رک گئے، لیکن ہم پھر بیان نہیں کر سکتے تھے. مولانا اسلام ہفتے میں نے پوچھا میں حضرت کیا کروں؟ کوئی تو کہتا لکھو، کوئی کہتا مت لکھو. میں پریشان ہوں. میرا حافظہ اتنا طاقت والا نہیں جو آپ کی باتوں کو میں بیان کر سکوں بغیر لکھے. مولانا اسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے ضرور لکھو. پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اور مولانا نے بھی بڑا اہتمام کیا لکھوانے کا. یہی اسی ملک کے اندر کوئی بڑے بڑے ملک کے جمع ہو رہے تھے تو اس میں ہمارے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ آدمی زیادہ نہ ہو. ان کا کوئی ہو کہ نہ ہو، محمد عمر تو ہوگا، باقی کسی کو لینا ہو لو، نہ لینا ہو مت لو. اس کے اندر بھی ہمیں شریک فرمایا. راول پنڈی میں بیان ہو رہا تھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا. وہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ میں 150 مرتبہ دیکھ چکا تھا تو میں نے قلم روک دیا. مولانا یوسف کی نظر پڑ گئی. فرمایا لکھتے کیوں نہیں؟ اب وہاں بے ادبی ہے یہ کہنا کہ 150 مرتبہ لکھ چکا ہوں. ہم نے لکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے کوئی بیان نہیں چھوڑا، چاہے کتنی مرتبہ کیا ہو انہوں نے، برابر میں لکھتا رہا. مولانا نے اتنا لکھوانے کا اہتمام کیا کہ جس وقت نظام الدین کے اندر ہم تھے سفر سے پہلے تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تو نماز فجر کی پڑھ کے استنجے وہ چلا گیا تھا. تو مولانا یوسف صاحب نے بیان شروع نہیں کیا، تو آ کے بیٹھا تب بیان شروع کیا. یہ مولانا کے انتقال کے 20 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا. اتنا اہتمام کیا مولانا یوسف صاحب نے لکھوانے کا. ان کا بیان ان کی زندگی میں ایک مرتبہ دیکھنے کی میرے کو فرصت نہیں ملی، اتنی مشہوری. لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر فجر کا بیان ہمارے حوالے ہوا. اور اس طرح ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب دونوں نے مجھے کہا کہ فجر کا بیان تجھے کرنا ہے. میں بیٹھ گیا بیان کرنے. وہی کافی رات کو دیکھتا تھا پھر صبح بیان کرتا تھا. رات کو دیکھی صبح بیان کر دی اور لوگوں کے تانے بھی سنے. رٹو توتا ہے، رٹو توتا ہے، رٹی رٹائی کہہ رہا ہے، رٹو توتا. وہ تو کچھ بھی کرو سننی تو پڑے گی، تو سننے کی تو عادت ڈالنی چاہیے.
اگر کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے تو لے لو، اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو جھیل لو. سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دو، الجھ جاوے ایسا ہو تو چپ رہو. سب سے بڑی چپ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اگر سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دیا جائے تنہائی میں، اور جگہ جگہ سمجھانے جاؤ گا پھر یوں کہے گا، پھر ہم یوں کہیں گے، میں پڑے رہو بحث کے اندر. تو ایسے موقع پہ چپ. مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7 دن تک مراقبہ کر کے پورے بیان میں بیٹھے. 7 دن پورے بیان میں. پھر انہوں نے سہارنپور جانا تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب سے فرما گئے کہ تمہیں بیان میں پورے میں بیٹھنا ہے. 7 دن مولانا انعام صاحب بھی بیٹھے، شیخ الحدیث صاحب چلے گئے، مولانا انعام صاحب بیٹھتے رہے. 2 مہینے تک برابر بیٹھے. پھر شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے. بیان میں 3 دن تک بیٹھے مراقبہ کر کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. اس کے بعد پھر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے یوں کہا کہ بات جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چل پڑی، اب تمہارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر مولانا انعام الحسن صاحب نے بیٹھنا پھر بند کر دیا. میرے محترم دوستو، مکہ، مدینہ، جدہ خوب زوردار بیان مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہم نے وہ سارے بیانات لکھ دیے. اب جانے کے وقت آئے ہندوستان واپسی کا، تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدرسہ سہولتیہ ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اس کا. اس کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا زوردار بیان ہوا، اور سارے یہ ہم 200-300 آدمی تھے وہاں جمع تھے، یہی سارے عمرے میں جو آئے ہوئے. زور سے بیان کر کے یوں کہا چلہ تو تم لوگوں نے یہاں دے دیا، 2 چلے کسی اور ملک میں دے دو. اب وہ سارے ایسے تھے جن کی جیبیں جواب دے چکی تھی، سب خرچہ اتنا ہی لائے تھے. یار مولانا یوسف تو اسے نہیں دیکھتے تھے، وہ تو اسے دیکھتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا. ان کے یقین پر تذکیریں ہوتی تھی. یہ لوگوں نے نام لکھوانے شروع کر دی، جو سامان ہمارا خریدا ہوگا بیچ دیں گے یا قرض لے لیں گے، جو کچھ بھی. اچھا، میں آرے ملک کالونی والوں کی تشکیل میں لگا ہوا تھا کہ تم لوگ 2 چیلے بڑھا دو. وہ لوگ کہہ رہے مر صاحب تار پر تار، فون پر فون آ رہے ہیں ہم پر، اور ملک کمشنر بہت پریشان کر رہا ہے. ہمارے لڑکے خوشامد کر رہے ہیں کہ جلدی آ جاؤ ابا جان، 40 دن پورے ہو گئے ہیں، اللہ کے واقع آ جاؤ. سارا کاروبار اجڑنے کے قریب ہو رہا ہے ظاہری اسباب میں، اور بیت اللہ سے دعا کر کے آؤ. اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا 2 چیلے تو تمہیں بڑھا نہیں ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے. ان کا مولوی صاحب، میں نے کہا دیکھو اللہ کی مدد بھی تو کوئی چیز ہے، مدد ایسے موقع پر آتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل خالی ہو. وہاں تمہارے بچے بھی ہیں، سمجھدار ہیں، وہ کرتے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. انہوں نے بھی 2 چلے بڑھا دیے. میں زور کی تشکیلیں کر رہا تھا، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. میں پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا جو میرے چلے کا 3 چلہ کرا بھی. جب مولانا یوسف صاحب نے چلہ طے کیا ہے تو کون مرد ہے جو میرا 3 چلہ کرا دے گے؟ ہم اس میں تھے. لیکن جب پیچھے دے گئے تو خود مولانا یوسف صاحب تھے، اور مجھ سے میرے بارے میں فرمایا کہ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے سب لوگوں کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ تم مصر چلے جاؤ. ہماری بھی پیر تلے کی زمین سرک گئی. جو ہم دوسرے سے کہتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو جو کہتا ہے کرنے والا اللہ اس پر بھی آتی ہے کہ اب بھی کرنے والا اللہ ہے. یہ ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں اللہ حفاظت کرے، ہم کمزور لوگ ہیں. اب میں بہت پریشان، اگر نہ کہوں تو بوڑھے کے بات کا نہ کہنا بھی اچھا نہیں.
اور اگر ہاں کہوں تو جیب خالی تھی. اب میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا. میں نے یوں کہہ دیا اچھا میں تیار ہوں. اس کے بعد میں پھر ہم بیت اللہ شریف میں تو گیا اور طواف کیا. اب طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑا. ایک بات تمہیں بتا دوں، جو اللہ بیت اللہ پر دعا قبول کرتا ہے وہ اللہ یہاں پر بھی دعا قبول کرتا ہے. یہ میرا نظریہ ہے، میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے مکے مدینے میں جی لگا کے دعا مانگتا ہوں، سچ کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اسی طرح جی لگا کے دعا مانگنی چاہیے. بیت اللہ تو وہی رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رہ گئے، لیکن قرآن جو ہے وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا اور یہاں پر بھی ہے، ہمارے پاس ہے. اور اللہ ہر جگہ ہے. خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ چپکے سے کہ میرے پاس 600 ریال ہے نہیں، مصر کا خرچہ 600 ریال کا ہے، تو غیبی انتظام کر، اور ایسا غیبی انتظام کر کہ میرا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے، دینے والا ہاتھ رہے، میرا ہاتھ یوں نہ رہے مانگنے والا. خوب اللہ سے مانگنا، یہ کرنے والا تیرے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں. پھر میں وہاں سے حرم سے باہر نکلا تو ایک صاحب آئے، واقعی بڑے تاجر. انہوں نے آ کر مجھ سے یوں کہا کہ مولوی صاحب میں تم کو 600 ریال ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. انہیں ہمارے اس مشورے کو کچھ پتہ نہیں، وہ اتنا زیادہ لگے ہوئے بھی نہیں، وہ آئے ہوئے بھی ہیں، ڈرائیونگ اجتماع میں آئے تھے، وہ چلے گئے ہوں گے، انہیں پتا بھی نہیں بالکل. انہوں نے کہا 600 ریال میں تم کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھو حاجی صاحب میرے 600 ریال کی ضرورت تو ہے، لیکن میں ایک شرط کے ساتھ لوں گا، یہ ریال بطور قرضے کے لوں گا اور میں آپ کو واپس کروں گا. ان کا دیکھو تم نے مانگا نہیں اور تمہارے دل میں اشراف بھی نہیں ہوا، میرے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تمہیں کیا ہے، کیا حرج ہے لینے میں. میں شرط میں واپس کروں گا، یہ قرضے کے طور پر لوں گا. ان کا اچھا لو قرضے کے طور پر. وہ دے لیا ہم نے. اور مصر کا اللہ کے فضل و کرم سے وہی آئے ملک کالونی والوں کا ایک حصہ میرے ساتھ مصر گیا، ایک حصہ حبشہ گیا، ایک حصہ شام گیا، ایک حصہ جیبوٹی گیا. ان کی کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے وہ لوگ. ہم مصر گئے اور مصر میں ہم نے 2 چیلے اللہ کے فضل و کرم سے گزارے، بہت اچھے گزرے. اب تفصیل ساری سناؤں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں ذرا جلدی تم لوگوں کو چھٹی دے دو، بات لمبی نہ کرو. خیر ہم وہاں پر گئے، 2 چیلے پورے کیے اور 2 چیلے پورے کر کے پھر ہم واپس آ گئے. وہاں پر بمبئی واپس آئے. ہم اپنے دعوت کے کام میں لگ گئے، لیکن مجھے فکر ہوا کہ جن لوگوں کو اتنی قربانی دلوائی تھی ذرا ان کے پاس جانا چاہیے. تو میں ہرے ملک کالونی چلا گیا تو سب جمع ہو گئے، جو ہمارے ساتھ آئے تھے نا وہ سب جمع ہو گئے. میں نے کہا میں تو آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. مدد تو اللہ کی آئی ہوگی، لیکن سننا ہی چاہتا ہوں کہ کیسے آئی یا آئی کہ نہیں آئی. کیونکہ بعد میں مدد اللہ دیر سے لاتے، جلدی نہیں لاتے، رلاتے بہت ہیں. خوشنما ید نالے شبھائے تو ذوق دارم بازاری آئے تو. تیرا رات کا رونا ہم کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. جب تو رات کا روتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی.
تو میں نے پوچھا بھائی مجھے مدد آئی، ابھی تک مجاہدہ ہی چل رہا ہے؟ تو یہ مر سب آ گئی مدد. تو ان کو بتاؤ کیسے آئی؟ انہوں نے یوں کہا کہ ملک کمشنر نے بھاؤ بڑھایا نہیں، ہمارے لڑکوں نے بہت کہا لیکن اسے نہیں بڑھایا. اور اس نے کہا کہ پھر میں تم سے دودھ نہیں خریدوں گا، میں دوسری جگہ سے خریدوں گا. اس نے طے کر دیا کہ تم سے میں دودھ نہیں خریدوں گا. آنند کی جو ڈیری ہے میں وہاں سے دودھ منگوا کے بمبئی میں بیچوں گا اور تم سے خریدوں گا نہیں، اور تم بغیر لائسنس کے بیچ نہیں سکتے بمبئی میں. اب اگر دودھ نہ دوہو تو جانور پورا خراب ہو جائے، اور اگر دودھ کو دوہ لو تو وہ کسی کام کا نہیں، بیچ سکتے نہیں. کتنی الجھن ہوئی ہوگی ان بچوں کو. یہ سب خبر ان کے باپ کو آ رہی تھی اور باپ روتے بہت تھے اللہ کے سامنے. اب اس کے بعد اللہ کی شان کہ دودھ موٹر میں آنند سے چلا بمبئی کے لیے اور زور کا سیلاب آیا. نرمدا اور تاپتی وہاں پر ہماری نہریں، اتنے زور کا سیلاب آیا ہے کہ نہ معلوم کتنے آدمی مر گئے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی کھیتیاں غارت ہو گئی اور پانی بالکل بھر گیا. ریل موٹر سب کا جانا بند ہو گیا اور کتنا نقصان ہوا. تو وہ موٹریں جو تھی وہ بھی وہیں کھڑی رہ گئی، آ نہیں سکی، ہوائی جہاز سے لا نہیں سکتے، اور پوری بمبئی دودھ سے خالی. اب یہ ملک کمشنر کے گلے کے اندر پھندا لگا. اب یہ دوڑا ہوا آیا، ان کی اولاد سے بات کی کہ میں بھاؤ بڑھاؤں گا اور تم سے ہی دودھ خریدوں گا. کیونکہ پھنس گیا نا وہ. اب اگر لوگوں کو بمبئی میں دودھ نہ ملے تو ملک کمشنر کو تو سب قتل کر ڈالے کہ دودھ ان کو بیچنے نہیں دیتا، تو لا کے دیتا نہیں. اچھی طرح سے جم کے انہوں نے بھاؤ مانگا اور اس نے قبول کیا اور ان کا کاروبار چل پڑا اور خوب نفع ہوا. اور اب تک وہ کاروبار ان کا چل رہا ہے اور اب تک وہ لوگ جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں. تو دیکھیے یہ سیلاب کا آنا سینکڑوں ہزاروں کے لیے تو بربادی کا سبب بنا اور ان کے لیے اللہ نے کامیابی کا سبب بنایا. وہ سیلاب ان کے کامیابی کا سبب اللہ نے بنایا. جیسے میں نے کہا تھا جب احد کا پہاڑ ہلا تو آپ کا یہ جھوم رہا ہے اور وہاں پر زمین پھٹی اور زمزم کا پانی نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بنی. تو اس سیلاب میں ان کی زندگی بنی، اللہ نے حفاظت فرمائی. بس یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا. اللہ کی مدد قیامت تک برابر آتی رہے گی، لیکن غیب پر یقین کر کے ظاہر کے خلاف اللہ کا جو وعدہ غیبی ہے اس پر یقین کر کے اپنی جی چاہی کے خلاف اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو آمن و عامل صالحات دونوں باتیں ہو گئی تو پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی. اب بولو ہمت کر کے 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 12 مہینے کے لیے، 1.5 سال کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا دیں.